آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام پاسٹر کامران صادق ہے اور میں خدا باپ کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ آج پھر ایک بار موقع ملا کہ آپ سب کے درمیان خدا کے کلام کی خدمت کو سر انجام دے سکوں۔ میں شکر گزار ہوں خدا باپ کا، اور اس کے بعد خداوند کے بندہ عالی جناب پاسٹر دانش پیٹر صاحب کا اور گریس نیٹ ورک کی ساری ٹیم کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے مجھے یہ پھر سے موقع دیا کہ میں آپ سب سے خدا کے کلام کی باتیں کر سکوں۔ آئیں ہم ایک چھوٹی سی دعا کریں گے۔ آسمانی باپ قادر مطلق خدا، میں تیرا خادم ہوتے ہوئے خدا باپ تیری شکر گزاری کرتا ہوں، تیرے حضور میں منت اور فریاد کرتا ہوں۔ پاک روح، میں تجھ سے بڑی ترتیب مانگ لیتا ہوں، کلام کی سمجھ مانگ لیتا ہوں، اور روح القدس تو ہمارے ذہنوں کو کنٹرول کر، ہماری سوچوں کو۔ اور تیرے کلام میں اے باپ لکھا ہے کہ بولنے والے تم نہیں بلکہ باپ کا روح ہوگا، اور لکھا ہے کہ روح القدس ہمیں سکھائے گا، وہ ہمارا مددگار ہے۔ اے پاک روح، میری منت اور فریاد ہے کہ آج جتنے ناظرین اس وقت خداوند تیرے کلام کو سننے والے ہیں، ان کے ذہنوں کو تو کنٹرول کر اور ان کی مدد کر، آج کا کلام ان کے لیے آسان ہو جائے، اور یسوع کے نام سے ہر ایک کلام چرانے والی تاثیر کو اور فکر کو جو کلام کو دبا دیتی ہے، اسے یسوع کے نام سے کینسل کرتے ہیں، تاکہ آج کا کلام کلیسیا کے لیے بابرکت ثابت ہو، اور ہر کوئی آج کا کلام سن کے اپنی زندگی میں فیصلہ کرے، یسوع نام میں آمین۔ جی، تو ہم آج جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ موضوع ہے دعا۔ اور میں خدمت کرتے ہوئے میں نے جس چیز کو بڑا نوٹ کیا کہ ہمارے جو کرسچن لوگ ہیں، ہماری مسیحی لوگ جو ہیں، ان کی دعائیا زندگی نہیں ہے، جبکہ خدا ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم دعا کو ہوں، ہم دعا کرنے والے ہوں۔ آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ موضوع ہے دعا، اور دعا کے موضوع پر سیکھنے کے لیے ہم ایک حوالے کی تلاوت کریں گے۔ عبرانیوں کا خط ہے، اس کا 5واں باب ہے، اور اس کی 7ویں آیت میں سے ہم خدا کے کلام کی تلاوت کو سنیں گے۔ اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں زور زور سے پکار کر اور آنسو بہا بہا کر اسی سے دعائیں اور التجائیں کیں جو اس کو موت سے بچا سکتا تھا، اور خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا، قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ یقیناً جو آج کا موضوع ہے، میرا یہ ایمان ہے، اگر آپ دھیان سے سن لیں تو آپ کے حالات کو بدل دے گا، آپ کی زندگی کو بدل دے گا، اور یہاں تک کہ آپ کے خاندان کو بدل دے گا، کیونکہ خدا کے کلام کے اندر یہ لکھا ہے کہ خدا کا کلام زندہ ہے، دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور یہ اثر دکھاتا ہے۔ اور خدا کا کلام جو ہے وہ ہتھوڑے کی مانند دلوں پر چوٹ لگاتا ہے، اور پھر لوگ فیصلہ کرتے ہیں۔ آج جب یہ کلام آپ سنیں گے، سن رہے ہیں، یہ کلام آپ کی زندگی کو تبدیل کرے گا۔ آمین جی، ہاللیلویا۔ ہم خدا کے کلام میں جو ہم نے تلاوت کی ہے، لکھا ہوا ہے کہ اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں زور زور سے پکار کر، آنسو بہا بہا کر اسی سے دعائیں اور التجائیں کی۔ دراصل یہ بات جو ہے یسوع مسیح کے بارے میں کی جا رہی ہے۔ کس نے دعا کی؟ یسوع مسیح نے۔ یسوع مسیح کی زندگی جو تھی وہ دعائیا زندگی تھی۔ یسوع مسیح دعا کرتے تھے، پوری رات دعا کرتے تھے، اور جب یسوع مسیح نے اپنی منادی کا آغاز کیا بپتسمہ لینے کے بعد، وہ 40 دن تک بیابان میں رہا، تو 40 دن تک فاقہ روزہ کے اندر رہ کر یسوع مسیح نے دعا کی، اور دعا سے اپنی خدمت کا آغاز کیا۔ اس کے بعد یسوع مسیح نے جب شاگردوں کو چننا تھا تب پوری رات دعا کی۔ یسوع مسیح ہر روز رات کو دعا کیا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ
شفا دینے سے پہلے دعا کی، اور کئی دفعہ یسوع مسیح کے پیچھے لوگ آتے تھے کہ ہمارا بھی یہ مسئلہ ہے، ہماری یہ پرابلم ہے، اس کو بھی ٹھیک کر دو، اس کو بھی چنگا کر دو. لیکن جب یسوع مسیح کی دعا کا وقت ہوتا تو یسوع مسیح دعا کرنے کے لیے پھر پہاڑ پر، اور پھر جو یسوع مسیح نے جگہ ٹھہرائی تھی دعا کرنے کے لیے، وہاں جایا کرتے تھے. تو یسوع مسیح نے اپنی زندگی کے اندر دعا کو بڑی اہمیت دی ہے، اور یسوع مسیح کے ہم پیروکار ہیں تو ہمیں بھی دعا کو ہونا ہے. اور پھر خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ خدا ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں. آج اگر لوگوں سے سوال کر کے پوچھا جائے نا جی خدا کس کس کے قریب ہے، تو سب لوگ کہتے ہیں میرے بھی قریب ہے، میرے بھی قریب ہے. خدا دعا کرنے والوں کے قریب ہے. آج اس کو دھیان سے سن لیں. زبور 146 کے اندر لکھا ہوا ہے خدا ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں. اور جتنے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ میں دعا نہیں بھی کرتا پھر بھی وہ میرے قریب ہے، یہ آپ کی ایک غلط فہمی ہے. اور اس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ دعا ہمیں کرنی کیسے چاہیے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دعا سیکھتے بھی نہیں ہیں. اب کئی لوگ تو یہ کہہ دیتے ہیں جی دعا کا کیا سیکھنا ہے، دعا تو اپنے خدا سے باتیں کرنا ہے. دعا کا مطلب بھی یہی ہے کہ خدا سے باتیں کرنا، تو ہم تو خدا سے جس طرح مرضی باتیں کر لیں. لیکن یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو دعا سکھائی اور کہا جب تم دعا کرو تو کہو اے ہمارے باپ. یعنی ایک رشتہ دیا کہ جب تم نے دعا کرنی ہے نا تو خدا کو باپ کہنا ہے. اور اس کے بعد یسوع مسیح نے پھر یوحنا کی انجیل کے 14ویں باب میں کہا، 15ویں باب کے اندر کہا کہ آج تک تم نے میرے نام سے کچھ نہیں مانگا. یعنی دعا جب کرنی ہے تو خدا کو باپ کہنا ہے. اور اس کے بعد کرنی کس نام سے؟ یسوع نام سے، کہ یسوع نام سے میں تجھ سے یہ چاہتا اور مانگتا ہوں. اور پھر خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے مانگو تو تم کو دیا جائے گا. کیا مطلب؟ ایسے مانگ لیں ہم بغیر دعا کے؟ آپ کئی چیزیں مانگتے ہیں، چلتے چلتے مانگتے ہیں، راہ چلتے ہوئے مانگتے ہیں، کہ آپ کو ساری چیزیں مل جاتی ہیں؟ نہیں. مانگنا کہاں سے ہے؟ مانگنا کس سے ہے؟ تو خدا سے مانگنا ہے. تو خدا کہاں ملے گا؟ دعا میں. اس کے پاس بیٹھیں گے، دعا میں مانگیں گے تو آپ کو ملے گا. تو آج بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں جی ہم نہ بھی مانگیں تو خدا ہماری سنتا ہے، وہ ہمارے مانگنے سے پیشتر جانتا ہے. یہ آیت ضرور خدا کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں لکھی ہے کہ وہ مانگنے سے بیشتر جانتا ہے، لیکن وہ ہرگز یہ نہیں کہتا کہ تم مانگو بھی نہ. اگر وہ یہ کہے کہ تم نے مانگنا نہیں تو پھر آیت کو ہم کہاں لے کر جائیں گے جو لکھا ہوا ہے کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا. ہمیں خدا کے کلام کے مطابق اس سے مانگنا ہے اور وہ ہمیں دیتا ہے پھر یسوع نام سے. اور دعا کے پیٹرن کے تعلق سے میں نے جو کافی عرصہ خدمت کے دوران فیملیز میں، لوگوں میں، خاندان کے سربراہوں سے مل کر جو بڑی چیز نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے مسائل بہت بڑے ہوتے ہیں، پرابلمس بہت بڑی ہوتی ہیں. ہم پاسٹر کو اپنی پرابلم اتارتے ہیں، ہمارے ساتھ یہ بھی مسئلہ ہے، ہمارے ساتھ وہ بھی مسئلہ ہے، ہماری یہ بھی پرابلم ہے، ہماری وہ بھی پرابلم ہے. اور پاسٹر آپ کو ایک ہی بات کہتا ہے، بیٹا بھائی یہ تیری دعا سے ٹھیک ہوگا. اور ہم اس کو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جیسے پاسٹر صاحب ہمیں اگنور کر رہا ہے، جبکہ پاسٹر آپ کو خدا کی طرف سے بول رہا ہے کہ خود پریئر کرو. خدا چاہتا ہے کہ آپ اپنے اس مسئلے کے لیے خود دعا کریں اور آپ اس مسئلے سے باہر نکلیں. آج میں اس خدا کے کلام میں سے اور اس دعا کے موضوع پر آپ کو ایک جو ہے نا پیٹرن چھوٹا سا بتاؤں گا. جب آپ نے دعا شروع کرنی ہے تو آپ نے خدا کو باپ کہنا ہے. ٹھیک ہے جی، پہلی بات جب آپ نے دعا شروع کرنی ہے تو خدا کو باپ کہہ کر دعا کرنا ہے. اور جیسے ہی آپ دعا شروع کریں تو خدا کو باپ کہیں. نمبر 2 پر آپ نے یہ کرنا ہے کہ شکر گزاری سے شروع کرنی ہے دعا. کیسے؟ شکر گزاری کے ساتھ، کہ آپ نے شکر کرنا ہے پہلے کہ خداوند تو نے مجھے یہ برکت دی ہوئی ہے، خداوند تو نے مجھے اچھا کاروبار دیا، اچھی فیملی، جو بھی آپ کے پاس ہے اس کے لیے کہنا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی، شکر گزاری کرنی ہے ساری باتوں کے لیے. اور میں کلام میں سے ایک بات یہاں پر کر دیتا ہوں، ایک حوالہ دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے. بزرگ داؤد اسی طرح دعا کیا کرتے تھے. جب وہ دعا کرتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے خداوند تو نے مجھے موت کے منہ سے نکالا، میں نے اتنی جنگیں کی، میں اتنی لڑائیوں میں سے نکلا ہوں، تو نے مجھے بچایا، میں تیرا شکر کرتا ہوں. میں نے شیر کو مار دیا، میں نے ریچھ کو مار دیا، تو خداوند تو میرے ساتھ تھا. اب میں پھر ایک چھوٹی سی پرابلم میں پھنسا ہوں، مجھے وہاں سے نکال لے. تو وہ اس طرح دعا کرتا، پہلے شکر گزاری کرتا. تو
آپ نے جب دعا کرنی ہے تو پہلے شکر گزاری سے شروع کرنی ہے. پہلے جب آپ نے دعا کرنی ہے تو کس سے کرنی ہے؟ خدا کو باپ کہنا ہے. نمبر 2 پر آپ نے شکر گزاری کے ساتھ دعا کرنی ہے. اور دعا کرنی کیسے ہے؟ یسوع نام سے، کہ میں یسوع نام سے یہ چاہتا اور مانتا ہوں. اس کے بعد آپ کے پاس جو دعا کا تیسرا پیٹرن ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ خدا کو بالکل اپنے سامنے دیکھیں. جیسے ایک چیئر لگی ہوئی ہے، ایک تخت لگا ہوا ہے، اس کے اوپر خدا بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ خداوند میں تیری حضوری میں تیرے قدموں میں بیٹھا ہوں. اور ایسے بات کریں جیسے آپ کسی سے آمنے سامنے بات کرتے ہیں. آپ نے خدا سے اس طرح بات کرنی ہے. اور اس کے بعد نمبر 4 پر آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنی دعا میں خدا سے معافی مانگنی. اگر تو آپ نے توبہ کر لی، آپ گناہوں کی معافی حاصل کر چکے ہیں، اس کے بعد آپ کوئی گناہ نہیں کرتے، تو میں نہیں کہتا کہ آپ پھر یہ دعا کریں. اگر آپ کو لگتا ہے آپ سے غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ سرزد ہوتے ہیں، اور اس کے لیے پھر آپ پہلے معافی کی دعا کریں. کیونکہ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خدا میری نہ سنتا. تو پہلے آپ معافی مانگیں گے، اور لکھا ہوا ہے کہ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے وہ کامیاب نہ ہوگا، اور جو اپنے گناہوں کا اقرار کر کے ان کو ترک کر دیتا ہے اس پر رحمت ہوگی. رحمت کس کی ہوگی؟ خدا کی رحمت ہوگی. اور خدا کی رحمت تب ہوگی جب آپ اپنے گناہوں کا خدا کے سامنے اقرار کریں گے اور ان کو چھوڑ بھی دیں گے. یہ نہیں کہ آپ بار بار گناہ کریں اور بار بار معافی مانگیں اور پھر آپ کہیں کہ جی نہیں خدا معاف کر دے گا. آگے ہم اس پر ایک اور ضروری بات ہے، وہ یہ ہے کہ دعا سے پہلے کریکٹر ٹھیک ہونا، چال چلن ٹھیک ہونا، کردار لائف سٹائل ٹھیک ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور دعا سنی ہی تب جاتی ہے جب آپ خدا کا کلام سنتے ہوں، کلام کے مطابق دعا کرتے ہوں. وگرنہ آپ دعا تو کریں گے لیکن آپ کی دعا کا رزلٹ نہیں آئے گا، آپ کی دعا سنی نہیں جائے گی. آپ کو دعا کرنے سے پہلے اپنا کریکٹر ٹھیک کرنا ہے. مثال کی کتاب 28 باب کی 9 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ جو کان پھیر لیتا ہے، وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جو کان پھیر لیتا ہے کہ شریعت کی نہ سنے، یعنی خدا کے کلام کی نہ سنے، اس کی دعا بھی نفرت انگیز ہے. اور ہمارے بزرگ بشپ صاحب اکثر یہ کہا کرتے ہیں کہ اس کی دعا سے خدا کو بدبو آتی ہے، اور جب اس کی دعا سے بدبو آتی ہے تو اس کی دعا نفرت انگیز ہے. ہم اسی طرح خدا کے کلام میں آگے بڑھیں گے. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے، تو واپس آتے ہیں، یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک. ہم سیکھ رہے تھے کہ اس کی دعا نفرت انگیز ہے. یقیناً جو انسان گناہ بھی ساتھ کر رہا ہے، دعا بھی کر رہا ہے، تو اس کی دعا کا وہ رزلٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کو گناہ چھوڑ کے دعا کرنی چاہیے، اپنا کریکٹر ٹھیک کرنا چاہیے اور کلام کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے. آمین. آگے ہم نمبر 5 پر آتے ہیں. تو نمبر 5 پر جو ہمیں دعا کا پیٹرن رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ روح القدس کو بولنا چاہیے کہ مجھے دعا کرنا سکھا. رومیو 8 باب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جس طور پر ہمیں دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، لیکن روح خود ہماری روح کے ساتھ آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے. تو ہمیں دعا جو ہے وہ روح القدس سے بولنا چاہیے، روح القدس کو کہنا چاہیے کہ مجھے دعا کرنا سکھا. اس کے بعد ہمیں ہر روز 3 وقت دعا کرنی چاہیے. یہ کوئی ہمارے مسیحیت کے اندر ایسی دعا فرض نہیں ہے، لیکن میں دانیل نبی کی بات کر رہا ہوں کہ وہ 3 وقت دعا کرتے تھے. میں نے دیکھا عام لوگ جو ہے وہ 2 وقت تو دعا کرتے ہیں، صبح اٹھتے ہی اور رات کو سوتے وقت. اگر آپ 3 وقت کر سکتے ہیں تو زیادہ اچھا ہے. اور ہر روز آپ نے دعا کرنی ہے. آپ کی دعا میں ناغا نہیں ہونا چاہیے، آپ کی دعا میں کبھی بھی گیپ نہیں ہونا چاہیے. اور جس مسئلے کے لیے آپ صبح دعا کریں اس مسئلے کے لیے شام کو بھی آپ کو کرنی ہے دوبارہ. کیونکہ جب آپ ایک مسئلے کے لیے بار بار دعا کرتے ہیں نا تو وہ آپ کی دعا خدا کی حضور پہنچتی ہے، اور پھر وہ ریکارڈ چیک کیا جاتا ہے کہ آپ نے اس معاملے کے لیے کتنی بار دعا کی، اور پھر آپ کی دعا چیک کی جائے گی، آپ کے اس کیس پر، اس مسئلے پر کام کیا جائے گا. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بڑی جلد بازی میں دعا کرتے ہیں، 1 مہینہ کر لی، 2 مہینے کر لی، اس کے بعد دعا چھوڑ دی.
اور ان کا کیس جو ہوتا ہے وہ 40% حل ہو جاتا ہے، اور ٹوٹل انہیں 6 ماہ دعا کرنی ہوتی ہے، ان کا پورا کیس حل ہو جاتا ہے۔ اور پرابلم یہ ہے کہ وہ دعا میں صبر نہیں کرتے۔ کئی ایسے مسئلے ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کو کوئی ٹی بی ہو جائے یا کوئی بیماری ہو جائے تو اس کی 6 مہینے ہم دوائی کھاتے رہتے ہیں، ویٹ کرتے ہیں، اور خدا کے حضور میں ہم ویٹ نہیں کرتے، دعا بند کر دیتے، نہیں جی رزلٹ نہیں آیا۔ یسوع مسیح نے ہمیں جو طریقہ بتایا، لکھا ہوا ہے کہ اینڈ تک دعا کرتے رہنا جب تک رزلٹ نہ آئے۔ یسوع مسیح نے لوکا 18 باب میں اس بیوہ کی اور اس بے انصاف قاضی کے مثال دی ہے کہ ہمت نہیں ہارنی، دعا کرتے رہنا۔ اب ہمیں دعا کرتے رہنا ہے، اگر ہمارا دل نہ بھی کرے ہم نے تب بھی دعا کرنی ہے۔ اور ایک ضروری بات یہاں کہوں گا کہ دعا کرنے کے لیے ایک مخصوص جگہ رکھیں جہاں پر آپ روزانہ بیٹھ کر دعا کرتے ہوں، اور ایک فکس ٹائم رکھیں جس ٹائم پر آپ کو دعا کرنی ہے، چاہے وہ صبح 6 بجے کا ہو، رات 3 بجے کا ہو، اسی ٹائم پر آپ دعا کریں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ خدا سے کمیونیکیٹ کر سکیں، رابطہ کر سکیں۔ آمین۔ اور آپ کو اختیار والی دعا کرنی ہے۔ آپ کے منہ میں پاور ہے، کلام کا حوالہ بولتا ہوں، لکھا ہوا ہے کہ جو تم باندھو گے وہ بند جائے گا، جو تم کھولو گے وہ کھول جائے گا، میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، تم سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو گے، ابلیس کی ساری قوت قدرت پر غالب آؤ گے، اور تم میرے نام سے بدروحوں کو نکالو گے، اور تم بیماروں کے سر پر ہاتھ ہی رکھ دو گے تو وہ چنگے ہو جائیں گے۔ آپ کے منہ میں پاور ہے، آپ کے منہ میں اختیار ہے۔ آپ کو کرنا کیا ہے کہ میری یہ پرابلم ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، یہ حل نہیں ہو رہا، تو آپ نے اس کو ڈانٹنا ہے یسوع مسیح کے نام سے۔ اور دعا کے بہت سارے پیٹرن ہیں، بہت سارے طریقے ہیں۔ آج کلیسیا پاکستان کے اندر جیسے دعا کرنی چاہیے، جو مسیحی لوگ ہیں جن کو جیسے دعا کرنی چاہیے اس طور پر دعا نہیں کر پا رہے۔ آپ کو دعا کرنی ہے زیادہ، ٹھیک ہے، جتنی آپ کو توفیق مل رہی ہے، ہر 3 مہینے کے بعد 6 مہینے کے بعد آپ کو اپنی دعائیہ زندگی بڑھانی ہے، اس کو چیک کرنا ہے کہ میں کلام پر کتنا فوکس کر رہا ہوں، کلام پر میں کتنا دھیان دے رہا ہوں، اور میری دعا بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے۔ تو آپ نے اختیار والی دعا کرنی ہے جی۔ نمبر 1 پر شکر گزاری سے شروع کرنی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے خدا کو باپ کہنا ہے، اور پھر یسوع نام سے مانگنا ہے، اور جو آپ اپنے خدا کو بالکل اپنے سامنے دیکھنا ہے، اور پھر اپنی غلطی خطا گناہ کا اقرار کرنا ہے کہ میں نے یہ غلطی کیا، مجھے معاف کر۔ روح القدس سے کہنا کہ مجھے دعا کرنا سکھا، وہ سکھائے گا، آپ کے اندر سے آہیں بھر بھر کر آپ کو دعا کا طریقہ بتائے گا۔ 3 وقت دعا کرنا، ہر روز دعا کرنا، ناگا نہ کرنا، جب آپ کا دل نہ کرے دعا کرنے کا تب زیادہ دعا کرنا، اور اختیار کے ساتھ دعا کرنا۔ کئی دفعہ آپ کی پرابلم کے پیچھے شیطان ہوتا ہے، کئی دفعہ آپ کی پرابلم کے پیچھے کوئی خاندانی لعنت ہوتی ہے، کوئی پرابلم ہوتی ہے، اور وہ اختیار کے ساتھ جاتی ہے، اور بندہ روتا رہتا ہے، کہتا ہے خدا مجھ پر رحم کر دے، مجھ پر رحم کر دے، اور اس کے منہ میں پاور ہے، اس کو استعمال نہیں کر رہا۔ انسان اوپر دیکھ رہا ہے خدا کو کہ خدا تو مجھ پر رحم کر دے، اور خدا نیچے دیکھ رہا ہے کہ تیرے منہ میں پاور ہے، اسے استعمال کیوں نہیں کرتا۔ اور اسی طرح آپ نے اختیار کے ساتھ اس چیز کو ڈانٹنا ہے۔ بہت ساری تاثیریں ہوتی ہیں جو انسان کے پیچھے پڑی رہتی ہیں۔ 80% ایسی بیماریاں ہیں جو انسان کو ہوتی نہیں ہیں، وہ شیطانی بیماریاں ہیں، اٹیکس ہیں، تو ان کو آپ نے اختیار کے ساتھ کینسل کرنا ہے۔ لکھا ہوا نا روحوں کا امتیاز کرو، تو اپنے مسئلے کے پیچھے ڈھونڈو کون سی تاثیر ہے، کون سی اداسی کی تاثیر ہے، مایوسی کی تاثیر ہے، اکیلے پن کی تاثیر ہے، اور موت اور ہلاکت کی تاثیریں ہیں، شک کی، وہم کی، بہت ساری بیماری کی بدروہیں تاثیریں ہیں۔ آپ نے ایک ایک کا نام لے کر ان کو ڈانٹنا ہے، اور وہ جائیں گی یسوع کے نام سے۔ آپ کے منہ میں پاور ہے، تو آپ کو اسے استعمال کرنا ہے اور دعا کرتے رہنا ہے، ہمت نہیں ہارنا جب تک آپ کا کیس، آپ کا مسئلہ حل نہ ہو جائے۔ مجھے ایک بھائی کی گواہی یاد آ رہی ہے، وہ بتاتے ہیں کہ وہ ہر روز 5 گھنٹے دعا کیا کرتے تھے، تو 2 سال انہوں نے دعا کی، وہ ملک بدلنا چاہتے تھے، تو ملک میں کوئی چینجنگ نہ آئی، انہیں سمجھ آیا کہ دعا میری کم ہے، انہوں نے کیا کیا، دعا بڑھا دی، اپنا سارے کام چھوڑ دیے، فل ٹائم دعا میں بیٹھ گئے۔ 5 سال تک وہ فل ٹائم دعا میں بیٹھے رہے، 5 سال وہ، 2 سال پہلے کے، ٹوٹل ہو گئے 7 سال، اور 7 سال کے بعد پورا ملک چینج ہو چکا تھا۔ وہاں پر جتنے بھی شیطانی کام تھے، جو ڈانس کلب تھے، جو شراب خانے تھے، یا جو کچھ بھی وہاں پر غلط کام ہو رہے تھے، وہ سارے بند ہو گئے۔ تو کسی نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ آپ نے کیسے کیا؟
کیا کیا اس کو اتنے بڑے کام کو کرنے کے لیے؟ تو وہ اس بھائی کا ہاتھ پکڑ کے اس کو اپنے اس روم میں لے کر گیا، اس کمرے میں لے کر گیا جہاں پر وہ دعا کرتا تھا، اور جس جگہ پر وہ دعا کرتا تھا اس جگہ پر اتنے بڑے بڑے گڈھے ہو چکے تھے جس جگہ پر وہ بیٹھ کے کرتا تھا۔ انہوں نے کہا یہ پرائز پے کیا میں نے یہاں پر بیٹھ کر، لوگوں کے بیچ میں جا کر میں نے لوگوں کو کاؤنسلنگ نہیں دی، میں نے لوگوں کے لیے یہیں پر بیٹھ کے دعا کی ہے۔ اور مجھے یہاں پر ایک خادم کی گواہی یاد آ رہی ہے، ڈاکٹر ڈیوڈ ینگچو، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا چرچ دعا کا چرچ ہے۔ وہ کہتے ہیں میری زندگی کی کامیابی جو ہے وہ دعا سے ہے۔ ڈاکٹر بلی کے نام کہتے ہیں کہ میری زندگی کی کامیابی کی جو وجہ ہے وہ 3 ہیں، پہلی دعا، دوسری دعا، تیسری دعا۔ دعا کے بغیر آپ چل ہی نہیں سکتے، دعا تو ایماندار کی سانس ہے۔ تو آپ کو دعا جو ہے یہ کرنی ہے۔ آج میں نے یہ دیکھا کہ ہم کئی دفعہ پاسٹر صاحبان سے کہہ رہے ہیں ہمارا یہ مسئلہ، ہماری یہ پرابلم، اس کے لیے دعا کر دیں۔ پاسٹر صاحبان کی ڈیوٹی ہے وہ کر دیتے ہیں، پر آپ خود اس مسئلے کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو خود اس مسئلے کے لیے دعا کرنی ہے۔ اور میں نے جتنے بھی بڑے بڑے چرچز دیکھے ہیں باہر کے ممالک میں اور یہاں پر بھی، ان کے جو لیڈر ہیں، جو پاسٹر صاحبان ہیں، وہ دعا گو ہیں۔ اور دعا کا جو ہم نے حوالہ پڑھا ہے، لکھا ہوا ہے کہ اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں زور زور سے پکار کر اور آنسو بہا کر اس سے دعائیں اور التجائیں کی جو اس کو موت سے بچا سکتا تھا۔ بہنوں بھائیوں دھیان سے سنو، دعا موت سے بچا سکتی ہے اور موت کے منہ سے نکال سکتی ہے دعا۔ اکثر کوئی بندہ سیریس حالت میں ہو، آئی سی یو میں ہو، لاسٹ اسٹیج پر ہو، تو ڈاکٹر کہہ سکتے ہیں اس کے لیے دعا کر دو جی، ٹھیک ہو جائے گا۔ اور یسوع مسیح نے کہا جب تمہارے اوپر آزمائش آنے والی ہو یا آ بھی جائے، دعا کر کے نکل سکتے ہو۔ اگر تم پہلے سے دعا کو تو آزمائش آئے گی نہیں۔ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ تو آپ کو دعا کرتے رہنا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اعمال 3 باب کے اندر یوحنا رسول اور پطرس رسول جب جا رہے تھے تو وہ ہیکل میں دعا کرنے کے لیے جا رہے تھے، اور راستے میں لنگڑا ملا تو اس کو چلا دیا۔ وہ لنگڑا یسوع نام سے ٹھیک ہو چکا تھا، وہ لنگڑا چلانے نہیں جا رہے تھے، وہ دعا کرنے جا رہے تھے۔ جب آپ دعا کرنے کے لیے جائیں گے معجزے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ویسے لنگڑا چلانے جائیں یا معجزے کرنے کے لیے جائیں تو معجزے شاید نہ ہوں۔ اگر آپ دعا کرنے والے ہیں، دعا گو ہیں، تو پھر معجزے ہوں گے۔ اور یسوع مسیح کی جو زندگی ہے دعا سے بھری پڑی ہے۔ آپ کو دعا کرنی ہے، زیادہ دعا کرنی ہے۔ اور دعا کرنی کیسے؟ کلام کے مطابق دعا کرنی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں نے خدا کے کلام میں سے پڑھا تھا کہ جی اینجلز اترتے ہیں اور پیغام لے کر آتے ہیں، پیغام لے کر جاتے ہیں، دعا کا جواب لے کر آتے ہیں۔ تو ایک دفعہ نا ایک فیملی میں بیٹھا ہوا، انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر کا ایک نوجوان ہے، وہ جی بنا بتائے گھر سے غائب ہے، 1 ہفتہ ہو چکا ہے۔ تو مجھے ایسے دعا کرنے کا اتفاق ہوا، میں نے کہا ابھی دعا کرتے ہیں۔ تو میں نے بس خدا کو یہ کہا کہ خداوند جہاں کہیں یہ بیٹھا ہوا ہے تیرے اینجلز اتریں، اس کے ذہن کو پکڑیں اور اسے مجبور کریں اور اسے بے چینی لگے اور یہ اپنے گھر پہ کال کرے اور واپس آئے۔ ہم اسی گھر میں بیٹھ کے چائے پی رہے تھے اور آدھے گھنٹے کے درمیان اس کی کال آ چکی تھی، جو 1 ہفتے سے گیا ہوا تھا۔ اس نے کہا میں لاہور آ گیا ہوں لڑکوں کے ساتھ، میں واپس جلد آ رہا ہوں۔ تو ایسا ہوا کہ کئی دفعہ ہم خدا کو کہیں خدا تیری فیور آسمان سے آئے، تیرے اینجلز میرے لیے اترے کام کریں، مجھے ڈیوائن ہیلپرز ملے، خدا تیری طرف سے مجھے مدد ملے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں انہیں اختیار کے ساتھ باندھ دے یسوع کے نام سے کہ تو میرا کوئی نقصان نہیں کر سکتی، کوئی بیماری میرا حصہ نہیں ہے، یسوع کی مار کھانے سے میں نے شفا پا لی ہے۔ اسی طرح آپ کو کلام کی آیات بول کے دعا کرنی ہے۔ یسوع مسیح کی زندگی دعا سے بھری پڑی ہے۔ اور اگر چرچ کے لیڈر، پرستار، پاسٹر صاحبان اور ڈیکن صاحبان یا چرچ میں چھوٹی بڑی خدمت کسی بھی طرح کی آپ خدمت کرنے والے ہیں، تو میں ان سے یہ عرض کروں گا، درخواست کروں گا، یسوع مسیح کی زندگی جو تھی وہ دعا سے بھری ہوئی تھی، دعائیا زندگی تھی۔ اور خاص بات، جتنے گورے ہمارے ملک کے اندر آتے ہیں، جتنے بھی گورے ہیں یا افریقہ کے پاسٹر ہیں، پاسٹر بہن ہی ہیں، اب نام لینے کا تو یہاں وقت نہیں ہے، بہت سارے پاسٹر ایڈ ہیں جو بہت بڑے، پاسٹر کرس ہیں، پاسٹر ٹی بی دوشوا جو خدا میں سو گئے، بڑے معجزات دکھانے والے جو ہیں، وہ آپ ان کا لائف سٹائل چیک کریے گا، وہ 18 گھنٹے ہر روز دعا میں رہتے ہیں، 4-5 گھنٹے وہ لوگوں سے ملتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، اور روزانہ، یہ ایک دن کی بات نہیں ہے،
تو یسوع مسیح بھی اسی طرح دعا کرتے تھے، دن میں منادی رات میں دعا. تو آپ کو بھی اسی طرح اپنا لائف سٹائل بنانا ہے. پرستار یہ نہ سوچے کہ میں دعا نہیں کروں، میں تو گیت ہی گاتا ہوں. آپ کو دعا کرنی ہے، سب کو دعا کرنی ہے. آمین، ہاللیلویہ. تو آئیں میں آپ کے لیے لاسٹ میں دعا کروں گا، کیونکہ ہمارے پاس یہاں ٹائم شارٹ ہوتا ہے. اگر آپ نے اس کو دھیان سے سن لیا، جو طریقہ بتایا گیا ہے آپ اس کو فالو کر لو، رزلٹ آئے گا اور آپ گواہی دو گے خداوند کے جلال کے لیے. آؤ اپنی آنکھوں کو بند کرو، اپنے سروں کو جھکاؤ، اپنے سروں کو جھکائیں اور یہ نہ سوچیں کہ میں بڑے سالوں سے میری زندگی میں گناہ ہے، میں بڑا پاپی ہوں، میں نے کبھی اچھا کوئی کام نہیں کیا. آپ بیٹھ جاؤ بس خدا کی حضوری میں اس وقت اور دعا شروع کرو. اپنی آنکھیں بند کرو، میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں اور خدا آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا. اور آپ اس دعا کو ایمان سے ریسیو کر لو، قبول کر لو. آپ کے حالات بدل جائیں گے، آپ کی زندگی بدل جائے گی. جہاں کہیں شیطان آپ کی زندگی میں، آپ کی فیملی میں، آپ کے گھرانہ میں چھپ کر بیٹھا ہوا ہے، آج وہ جا رہا ہے یسوع کے نام سے. اور ہر طرح کی ساری وہ ناپاکی، وہ گندگی، وہ فساد، وہ جھگڑے، وہ ساری پرابلمز جو شیطان نے کریٹ کی ہے، وہ ساری شرمندگی وہ واپس لے کر جا رہا ہے اور وہ کینسل ہے یسوع کے نام سے. میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں. آپ اپنی آنکھوں کو بند کریں اور یہ دعا یسوع کے نام سے آپ کی زندگی کو بدلے گی. اگر آپ بیمار ہیں اپنے سر پر ہاتھ رکھ سکتے ہیں. اگر آپ کی گردن کی کوئی پرابلم ہے، پیٹ کی کوئی بیماری ہے، کسی بھی طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ اپنا ہاتھ رکھیں اس جگہ پر. اور میں نہیں کہہ رہا کہ میں اپنا ہاتھ رکھ رہا ہوں، اس ہاتھ کے اوپر یسوع مسیح کا ہاتھ آئے گا اور آپ فل فور چنگے ہوں گے. فل فور آپ چنگے ہو جائیں گے اور آپ کی درد ختم ہو رہی ہے، آپ کی بڑی سے بڑی بیماری ختم ہو رہی ہے، آپ کی رپورٹ نارمل ہو رہی ہے، آپ کو پروموشن ملے گا، آپ کی ترقی ہو رہی ہے. خدا آپ کے حالات بدل رہا ہے، آپ کی زندگی، آپ کے گھرانہ سے نشے کو ختم کر رہا ہے، بدی کی قوتیں چھوڑ کے جا رہی ہیں، آپ اسٹیبلش ہو رہے ہیں، آپ قائم کیے جا رہے ہو. اور ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. اپنے سروں کو جھکا کے خود خدا سے کہنا شروع کرو، میری یہ پرابلم ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، میرا یہ کیس ہے، خداوند اس کو حل کر دے. اس وقت جو بھائی، جو بہن اس دعا کو سن رہا ہے، اس دعا میں شریک ہے، اس کا جو کوئی مقصد ہے وہ پورا ہو جائے. اس کی لائف سے ہر طرح کی شرمندگی کینسل ہے، شیطانی اٹیک کینسل ہو جائے، کینسل ہو یسوع کے نام سے، اور وہ ریلیز ہو یسوع کے نام سے، اور اسے برکتیں 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 ملیں. یہ دعا آپ کے لیے کی جا رہی ہے. آپ مت سوچو کہ شاید کیمرے میں پہلے کی گئی، کسی اور کے لیے کی گئی. نہیں، یہ آپ کے لیے دعا کی جا رہی ہے. میری بیٹی، میری بہن، یہ آپ کے لیے دعا کی جا رہی ہے اور آپ چنگے ہو رہے ہو، آپ ٹھیک ہو رہے ہو. خدا باپ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں اس خوبصورت وقت کے لیے. یہ کلام دلوں میں جڑ پکڑے، 100 گنا پھل لائے. اور گریس نیٹ ورک کے لیے، پاسٹر دانش پیٹر صاحب کے لیے، گریس نیٹ ورک کی ساری ٹیم کے لیے شکر گزار ہوں. خدا گریس نیٹ ورک دنیا کے کونے کونے تک پہنچے، تیرے کلام کی منادی خداوند دنیا کے کونے کونے تک ہوتی رہے، انجیل کی وسعت پھیلتی جائے. ہم تیری شکر گزاری کرتے یسوع مسیح کے قادر و قدوس نام سے، آمین.